سر اگر ہم صحت کارڈ کی بات کریں تو اس سے قبل جو ہے وہ 30% کا جو خرچہ تھا وہ عوام برداشت کر رہے تھے، لیکن اب اس کو بڑھا کر 40% کر دیا گیا ہے۔ مقاصد کیا ہے سر اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سرکاری ہاسپٹل میں تمام علاج صحت کارڈ پہ فری ہے۔ میں خود کل بھی ملتان کے اور راؤنڈ کر کے آؤں اور الحمدللہ بہت زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہترین ہاسپٹل سرکاری ہیں، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک اینجیوگرافی مشین ہوگی، میکسیمم 2 ہوں گی، وہاں 20 لگی ہوئی ہیں، جیسے پی آئی سی ہے، ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے، اور اوپن ہارٹ سرجریز بھی فری ہیں تمام۔ ایون کیٹریکٹ، کینسر کا تو ہم نے ویسے ہی فری کر دیا ہے۔ کینسر اور کیٹریکٹ تو کوئی بھی کسی بھی ہاسپٹل میں کرا سکتا ہے اور 100% فری ہے۔ باقی ڈیفینیٹلی ہم نے 30% کیا، 40 نہیں کیا، یہ آپ کو کہیں سے غلط خبر ہے۔ 30 کو پیمنٹ سسٹم کی ہے کہ اگر آپ پھر بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ میں نے پرائیویٹ سے ہی کرانا ہے تو آپ 30% اس کا بل کا دے دیں، 70% پھر بھی گورنمنٹ دے گی، پھر بھی گورنمنٹ دے گی۔ قبل 30% تھا، اب بڑھا کے 40% کیا گیا ہے، یا پھر میرے نالج میں یہ نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ جو ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30% کو پیمنٹ سسٹم ہے اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرائیں گے۔ اگر آپ سرکاری کسی ہاسپٹل میں پنجاب میں کرائیں گے تو اٹ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ۔ تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ غریب آدمی کو کیوں ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجنا چاہتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنا میرا ذاتی علاج بھی میں سرکاری میں کراتا ہوں، ذاتی ٹیسٹ بھی وہیں سے کراتا ہوں، اور وہیں سے میری فیملی بھی کراتی ہے۔ اور سرکار میں جو بھی ہے بے شک رش ہے، ڈیفینیٹلی رش ہے، لیکن علاج وہاں زیادہ بہتر اور معیاری ہے، اور ہمارے لیے مانیٹر کرنا بھی اس کو زیادہ آسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں کی حالت ذات بہت بہتر ہے، لیکن ایک شکایت جو عوام کی جانب سے کی جاتی ہے، لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹائم بہت لگتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دل کا آپریشن کروانا ہے تو مہینوں کی تاریخ دے دی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد آئیے گا تب آپ کا آپریشن کریں گے، اس لیے عوام پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ سر جی بالکل، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے مریض کی صحت کرنی ہے، اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں، ہم نے صرف آپریشن نہیں کرنا۔ تو اس لیے اگر دیکھیں ایکیوٹ ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی بھی کرتے ہیں، ود ان 40 منٹس ڈور ٹو نیڈل ٹائم ہے، اور اگر اس کو اوپن ہارٹ سرجری چاہیے ایمرجنسی میں تو وہ بھی اس کی ود ان 1 اور 2 ڈیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کولڈ کیس ہے، اگر اس کا ویٹنگ ہے، تو انگلینڈ میں میں نے ہی کام کیا ہے، باقی ملکوں میں بھی کام کیا ہے، وہاں کم از کم 1 سال کی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر اس میں کوئی سیریس ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی دیکھیں ہم نے میں پھر وہی کہوں گا، ہم نے بیماری کا علاج کرنا ہے، ہم نے صرف آپریشن نہیں کرنا۔ آپریشن تو آپ سب اسٹینڈرڈ کرا لیں، اس کے بعد انفیکشن ہو جائے، کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو فائدہ کیا اس آپریشن کا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ویٹنگ لسٹ کا کوئی ایسا ایمرجنسی میں 24/7 ہر ایمرجنسی کھلی ہے۔ ایمرجنسی میں کوئی جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، سب سے بہترین ٹریٹمنٹ دنیا میں 2023 کی ٹریٹمنٹ ہے کہ پرائمری اینجیوپلاسٹی کر دیں، فوراً اس کی نالی کھول دیں، اسٹینٹ ڈال دیں۔ تو وہ یہاں ہو رہا ہے، 100% سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے، اور تو 24/7 ہو رہا ہے، اور پچھلے یہ 6-7 ماہ سے ہو رہا ہے جب سے ہم آئے ہیں۔ پہلا انیشیٹو بھی ہمارا یہی تھا کہ پرائمری اینجیوپلاسٹی ہر بندے کو ریسپیکٹو آف دی پاکٹ اور اس کو کی جائے۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔